لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين خاتم النبيين سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، اس سے قبل کہ میں آیت کے ذیل میں گفتگو کروں، دو چار منٹ تمہید کے، چونکہ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ شب داری اور اس شب داری کا عنوان اہل بیت علیہ السلام کی دو شخصیتیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام سے منسوب ہے. اور اسی مناسبت سے مصرعہ طرح بھی اس شب داری میں دیا جاتا ہے. اور چونکہ یہ جو تاریخیں ہیں، جن تاریخوں میں ہم جی رہے ہیں، 10 محرم کو حسین اور اصحاب حسین شہید کر دیے گئے، مگر اس کے بعد شام غریبہ کے بعد اسیری 11 محرم سے لے کے 40 امام حسین علیہ السلام تک کوفے کا بازار، کوفے کا دربار، پھر شام کا سفر، شام کا دربار، شام کا بازار، یہاں تک کہ زندان شام، پھر شام سے رہائی، کربلا میں آنا، کربلا میں 40 امام حسین علیہ السلام کا بپا ہونا، پھر کربلا سے مدینے تک کی واپسی میں جو دو کردار مقصد حسین کو اپنے کاندھوں پر لے کر چلے ہیں اور مقصد حسین کی ذمہ داریوں کو احساس کرتے ہوئے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے، اس میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ امام سجاد علیہ السلام پیش رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو تاریخ ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو بھی 2-4-10 منٹ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں وہ اسی حوالے سے میں پیش کروں. میں نے آیت پیش کی سورہ انفال کی، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ حق کو حق ثابت کر دیا جائے اور باطل کو باطل، خواہ اس بات کو مجرم ناپسند ہی کریں. انقلاب حسین کے حوالے سے بات کرتا ہوں. انقلاب ایک ایسا لفظ ہے جس سے پوری دنیا آشنا ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا سامع ہو جس نے انقلاب کی آواز نہ سنی ہو. یہ الگ بات ہے کہ دنیاوی انقلاب کا انداز اور ہوتا ہے، مذہبی انقلاب کا انداز اور ہوتا ہے. جو دنیاوی انقلاب ہوتا ہے، جو اس کے ذرائع ہوتے ہیں، ان ذرائع میں 2 افراد پیش ہوا کرتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے اور ہماری شخصیت کو مانا نہیں گیا ہے، لہٰذا جو سامنے والا ہے اس کے تخت اقتدار کو الٹ کر خود اس پر قابض ہوا جائے. دوسرے وہ افراد ذمہ دار ہوتے ہیں انقلاب کے جو احساس کمتری کا شکار ہوا کرتے ہیں، جن کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، مگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ انقلاب ہمارے ہاتھوں رونما ہوا، اگر یہ انقلاب ہمارے ہاتھوں وقوع پذیر ہوا تو شاید ہماری بھی شخصیت کا ایک مقام ہو. تو اسی لیے یہ دنیاوی انقلاب ہوتے ہیں، اس میں لوگ اپنی شخصیت کا اظہار چاہتے ہیں. اور یہ افراد جو انقلاب برپا کرتے ہیں، انقلاب کے نتیجے میں ان کی نظر مال و منال، راحت و آرام، آسائش پر ہوا کرتی ہے، اور پھر
اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے جو دو راستے اختیار کرتے ہیں یہ افراد، اس میں ایک راستہ ہے فساد کا، دوسرا راستہ ہے ظلم کا۔ ظاہر سی بات ہے فساد اور ظلم میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن میں بات ابھی پیش کرتا ہوں اور جو تھوڑا سا فرق ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ جو افراد طاقتور ہوتے ہیں، جن میں ہمت ہوتی ہے، جن میں طاقت ہوتی ہے، وہ انسانوں کا قتل براہ راست شروع کرتے ہیں، انسانوں کو براہ راست نقصان پہنچاتے ہیں، خوریزی اور قتل و غارت گری کو اپنا آلے انقلاب قرار دیتے ہیں۔ مگر جو افراد جن میں طاقت نہیں ہوتی ہے، جن میں اتنا دم نہیں ہوتا ہے، جن میں ہمت نہیں ہوتی ہے، جن میں حوصلہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر انقلاب کے لیے فساد کو اپنا حربہ بناتے ہیں۔ جیسے کہ آپ انقلابات دیکھتے رہتے ہیں، یہاں ٹرینوں میں آگ لگا دی، وہاں بسوں میں آگ لگا دی، یہاں عمارتیں جلا دی، وہاں جو ہے پل اڑا دیے، نہریں کاٹ دی۔ آپ بتائیے یہ ٹرینوں اور بسوں نے کیا قصور کیا ہے؟ نہریں جاری ہو کر کیا فساد برپا کر رہی ہیں؟ مگر جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، جن میں ہمت نہیں ہوتی ہے، جن میں طاقت نہیں ہوتی ہے، جب وہ انقلاب برپا کرتے ہیں تو ان کی نظر صرف اپنے تخت اقتدار پر ہوا کرتی ہے، چونکہ فساد کے معنی یہی ہے کہ ظلم نہ دیکھا جائے، مظلوم نہ دیکھا جائے، اور جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی معیشت اور اکنامکس کو برباد کر دیا جائے۔ اب پڑھیے امام حسین اسلام کا وصیت نامہ جو محمد حنفیہ کو لکھا۔ اب مذہبی انقلاب کی بات کریے۔ امام حسین اسلام نے محمد حنفیہ کو وصیت نامہ لکھا، اور تاکہ دنیا میرے انقلاب کو پہچان جائے، لوگ جانے کہ حسین نہ کسی لالچ میں نکلے ہیں، نہ کسی غرور کی بنیاد پر نکلے ہیں، نہ تخت اقتدار چاہیے، نہ ہی مال و منال چاہیے۔ حسین نے کہا کہ میں جو انقلاب برپا کرنا چاہتا ہوں، میں امت کی اصلاح کے لیے یہ انقلاب برپا کر رہا ہوں۔ چونکہ میرے نانا کے دین میں، اللہ کے دین میں خرابیاں در آئی ہیں، لوگوں نے اسلام کو غلط طریقے سے پیش کیا ہے، اس لیے امام حسین اسلام اٹھے اور چاہا کہ انقلاب رونما کیا جائے، اور انقلاب کے لیے اصلاح امت ان کے پیش نظر تھی۔ امام حسین اسلام، اچھا آپ کیسے انقلاب برپا؟ دنیا والوں نے تو فساد اور ظلم کو اپنایا جس کے ذریعے وہ انقلاب برپا کرتے ہیں، مگر امام حسین اسلام نے کہا کہ میں نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کے ذریعے انقلاب برپا کروں گا، میں اچھائیوں کا حکم دوں گا، برائیوں سے روکوں گا، میں اچھائیوں کا حکم دوں گا، برائیوں سے روکوں گا۔ اچھا مولا، دنیا والے فساد اور ظلم کے ذریعے انقلاب برپا کر رہے ہیں، آپ اچھائیوں کے ذریعے انقلاب برپا کرنا چاہ رہے ہیں، برائیوں کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی لوگ آئے، لوگوں نے سمجھایا، لیکن ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کے پاس کیا کوئی مخصوص طریقہ ہے نہیں عن المنکر کا؟ تو شاید مولا جواب دے، جی ہاں میرے پاس مخصوص طریقہ ہے، میرے پاس دو سیرتیں ہیں، ایک میرے جد کی سیرت ہے، ایک میرے باپ کی سیرت ہے۔ معلوم ہوا کہ امت اسلام میں یا تو سیرت پیغمبر آتی ہے یا سیرت حیدر کام آتی ہے، اگر تیسری سیرت جب اصلاح کے لیے داخل کی جاتی ہے پھر امت کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، فساد برپا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ مولا نے بتا دیا کہ میں جو انقلاب برپا کروں گا، برائیوں کو ختم کرنا ہے، اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے لانا ہے۔ اور اس کے بعد جو جناب محمد حنفیہ کو امام نے وصیت نامہ لکھا، یا یوں کہا جائے کہ جو انقلاب حسینی کا دستاویز لکھا، اس کے لیے کسی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے قلم لاؤ، دعوات لاؤ، کیونکہ مولا جانتے تھے کہ جب کوئی چیز لکھی نہیں جاتی ہے تو امتی فساد برپا کرتے ہیں۔ کسی سے یہ نہیں کہا قلم لاؤ، دعوات لاؤ۔ مولا نے نہ ہی اس چیز کو زبانی پڑھا، نہ ہی خطبہ دیا، بلکہ لکھ کے گئے تاکہ دنیا میرے انقلاب کو پہچان جائے، تاکہ دنیا انقلاب کربلا کو پہچانے۔ اب مولا کا یہ کہنا کہ میں اچھائیوں کا حکم دوں گا اور برائیوں سے روکوں گا، اس کا مطلب کہ سماج میں برائیاں تھیں، اچھائیاں غائب ہو گئی تھیں، سماج میں برائیاں تھیں، امر بالمعروف سے لوگ دور ہو گئے تھے، نہی عن المنکر کی لوگ تبلیغ نہیں کر رہے تھے،
अच्छाइयों का हुक्म दिया जा रहा है, बुराइयों से रोका जा रहा है। ये नक्शा खींचा इमाम हुसैन इस्लाम ने अपने समाज का, उस वक्त के समाज का। अब एक बात और इनकलाब हुसैन को समझने के लिए कि कौन सा जमाना ऐसा आया कि जब जमाने में बुराइयां नहीं रही हों। खुद रसूल अकरम का जमाना देखिए, क्या रसूल के जमाने में शराब के सारे कारखाने बंद हो गए थे? सूद की दुकानें बंद हो गई थी, बदकारियां नहीं हो रही थी। खुद आज का जमाना देखिए, क्या लोग झूठ नहीं बोलते हैं, गद्दारी नहीं करते हैं, बेवफाई नहीं करते हैं, बदकारी नहीं करते हैं। हर जमाने में बुराइयां रही। नबियों का जमाना देखिए, मुरसलीन का जमाना देखिए, जनाब आदम का जमाना, सिर्फ 4 नफर की आबादी, वहां भी इतना बड़ा जुर्म हुआ कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। जनाब नूह का जमाना, जनाब इब्राहिम का जमाना, जनाब मूसा का जमाना, जनाब ईसा का जमाना, हर जमाने में बुराइयां रही। मगर ये कौन सा वक्त आ गया था कि इमाम को जो समाज में बुराइयां फैली वो देखी नहीं जा रही हैं? ये कौन सा वक्त आ गया था? या इससे पहले जो अंबिया और मुरसलीन गुजरे, उन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया कि जिससे बुराइयां खत्म हो जाएं? इमाम हुसैन इस्लाम को अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की इतनी फिक्र क्यों है? और ये कौन सा जमाना आ गया? इमाम हुसैन इस्लाम ने इस इनकलाब के लिए अपना पूरा सारा घर कुर्बान कर दिया। बच्चों को ले गए, बीवियों को ले गए, तरह तरह की मुसीबतें उठाई। अगर ये काम इतना ही जरूरी था तो इससे पहले के अंबिया और मुरसलीन ने क्यों नहीं अपने घर वालों को ले जाकर कुर्बान कर दिया, ताकि अम्र बिल मारूफ पूरी दुनिया में फैल जाए? कुछ तो रहा होगा जो नबियों के जमाने से और इमाम हुसैन इस्लाम के जमाने से अलग रहा हो। कोई तो ऐसी बात होनी चाहिए कि जो नबियों के जमाने में ना रहा हो, इस जमाने में मौजूद हो, इमाम हुसैन इस्लाम के जमाने में रहा हो। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि उससे पहले का जो जमाना था उसमें इस्लाम अलग था, बदकारियां अलग थी, शराब अलग था, दीन अलग था, बदकारियां अलग थी, मजहब अलग था। जो शराबी था वो मजहबी नहीं था, जो बदकार था वो मोमिन नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी शराबी हो मोमिन भी कहलाए, बदकार भी हो, नमाजी और परहेजगार भी कहलाए। मगर इमाम हुसैन इस्लाम के जमाने में यह वाकया पेश आया जो सारे नबियों के जमाने से मुख्तलिफ था कि खलीफतुल मुस्लिमीन भी बन बैठा था, शराबी भी था, अपने को इस्लाम का जिम्मेदार भी कह रहा था और बदकार भी था। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा जो जिम्मेदारी इमाम हुसैन इस्लाम पर आयद हो रही थी वो दूसरे नबियों पर नहीं हो रही थी, चूंकि बुराइयों को इस्लाम से जोड़ दिया गया था। अब इमाम हुसैन इस्लाम न ही यजीद को खत्म करने के फिक्र में है, न ही बुराइयों को जड़ से मिटा देने के फिक्र में है। इमाम हुसैन इस्लाम चूंकि वारिस अंबिया है, वारिस कुरान है, वारिस दीन है, वारिस इस्लाम है, लिहाजा उनको इस बात की फिक्र है कि इस्लाम में जो बुराइयों को जम कर दिया गया है उनको अलग कर दिया जाए, जो बुराइयों को जम कर दिया गया है उनको अलग कर दिया जाए। और इसीलिए कि आज भी दीनदार अलग होते हैं, शराबी अलग होते हैं, मोमिन अफराद अलग होते हैं, नमाजी अलग होते हैं। लिहाजा हमारे जहनों में जब तक ये ख्याल मौजूद रहेगा कि इस्लाम अलग है, शराब अलग है, इस्लाम अलग है, जिना अलग है, इस्लाम अलग है, झूठ अलग है, इस्लाम अलग है, जुआ अलग है, इस्लाम अलग है, सूद अलग है, इस्लाम अलग है, बदकारियां अलग है, हमारा शऊर ये बात हमें झिझोर झिझोर के कहता रहेगा, हमारा शऊर हमें यह एहसास दिलाता रहेगा कि हुसैन मैदान में तुम जीत गए, यजीद हार गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब तक ये शऊर हमारे ज़हनों में महफूज रहेगा, हर दौर ये आवाज देता रहेगा कि इस्लाम जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हर दौर ये आवाज देता रहेगा। अब उसके बाद इमाम हुसैन इस्लाम ने जो कुर्बानी दी उसके असरात क्या हुए? सबसे पहले जो यजीद और उम्र साद का हुक्म पहुंचा, मैं भी मसाइब पे नहीं हूं, चूंकि मैं इन्हीं तारीख के हवालों से ही कुछ गोशे आपके अजहान में आलिया के नजर करना चाहता हूं। मैं इमाम ने जब करबला के मैदान में अभी पहुंचे नहीं है, उम्र साद और यजीद का जो हुक्म था, हुर का लश्कर सालबिया पे पहुंचा,
اور جو خط ملا عمر سعد کا کہ سب سے پہلے حسین کے لشکر کو تم وہی روک دو. حسین کے لشکر کو روکا گیا اور اس تحریر میں جو سب سے اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ حسین کو پانی نہ ملنے پائے. ایسے مقام پہ ٹھہرایا جائے کہ حسین کو پانی نہ ملنے پائے. اس کے بعد کربلا میں پڑاؤ ہوا اس قافلے کا اور عمر سعد کا پہلے ہی حکم تھا کہ حسین اور حسین والوں کو پانی نہ ملنے پائے. مگر یہ امام حسین اور اصحاب حسین کی طاقت تھی کہ 2 محرم کو خیمے دریا کے کنارے نصب ہو گئے. مگر 7 محرم کو جب عمر سعد کا لشکر آیا پھر وہی حکم نافذ ہوا. مسلط امام سے دریا سے خیمے ہٹا لیے گئے. پانی بند ہوا اصحاب حسین پر, حسین کے بچوں پر پانی بند ہوا. جب تک حسین اور اصحاب حسین زندہ تھے یزیدیوں میں یہ طاقت تھی کہ پانی بند کر دیا جائے. مگر 10 محرم کے بعد حسین بھی شہید ہو گئے. حسین کے زندہ ہے تو فقط ایک بیمار ہے, کچھ بچے ہیں, کچھ بیویاں ہیں. مگر اس کے بعد حسین کی قربانی کا یہ اثر تھا کہ 10 محرم کے بعد چاہے وہ کوفہ ہو, چاہے شام ہو, چاہے زندان شام ہو یا اس کے بعد مدینے کی واپسی ہو, کہیں بھی یہ حکم نافذ نہیں ہوا کہ حسین والوں پر پانی بند کر دیا جائے. یہ بات صحیح ہے کہ حسین کے بچوں کے لیے راستے میں پانی کی سبیلیں نہیں لگائی تھی, مگر یہ حربہ بطور حربہ یہ کوئی شاہی فرمان پھر یہ نافذ نہیں کیا گیا کہ حسین کے بچوں پر پانی بند کر دیا جائے, کیونکہ حسین کی قربانی کا اثر تھا. پانی بند کرنے کے بعد اور پیاس کی شدت میں جب اصحاب حسین شہید ہوئے ہیں, دنیا میں انقلاب آیا ہے کہ پھر دنیا نے کہا کہ حسین زندہ باد اور اسلام زندہ باد. یزید ہار گیا, حسین جیت گئے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اس کے بعد دیکھیے پھر قربانیاں شروع ہوتی ہیں. دربار, یزید کے دربار میں اہل حرم کھڑے ہیں. یزید نے بکنا شروع کیا کہ کوئی وحی نہیں آئی, کوئی خبر نہیں آئی. یہ صرف اور صرف بنو ہاشم کا ایک کھیل تھا, اقتدار کے لیے. رسالت کچھ نہیں ہے, نبوت کچھ نہیں ہے. اس کے بعد بھی یزید مطمئن نہ ہوا. خطیب کو اشارہ کیا, خطیب منبر پر گیا. رسول اور آل رسول کو گالیاں بکی جا رہی ہیں. کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں. امام سجاد نے کہا کہ مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں منبر تک چلا جاؤں. یزید تو نہیں جا رہا تھا, مگر جو 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اصرار کیا. امام سجاد کو منبر تک جانے دیا گیا اور امام سجاد نے حمد و ثناء الہی کے بعد جب خطبہ شروع کیا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے پس گردن سے شہید کیا گیا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کا جنازہ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ لوٹ لیا گیا. اب یزید نے دیکھا کہ دربار میں انقلاب آ رہا ہے. یزید کو سامنے کوئی سوال نہیں ہے کہ امام کے خطبے کو روکا کیسے جائے, خود دربار میں انقلاب آنے والا تھا. یزید نے اشارہ کیا مؤذن کو, اذان شروع ہوئی. مؤذن نے اللہ اکبر کہا, امام نے اللہ اکبر کہا. مؤذن نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا, امام نے سنا دہرایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا. اب اس کے بعد جیسے ہی مؤذن اشہدو ان محمد رسول اللہ پر پہنچا ہے تو امام اس بار یزید کی طرف متوجہ ہو گئے تاکہ دربار والے بھی ہوشیار ہو جائیں, تاکہ دربار والے بھی ہوشیار ہو جائیں. اب اس کے بعد امام نے کہا کہ دیکھ یزید, جس دربار میں ابھی تو رسالت اور نبوت کو جھٹلا رہا تھا اسی دربار میں رسالت کی گواہی بھی دی جا رہی ہے, اسی دربار میں رسالت کی گواہی بھی دی جا رہی ہے. یہ انقلاب حسین کا اثر تھا کہ جہاں جس نے انقلاب حسین کو ناکام بنانے کی کوشش کی تھی اسی کے دربار سے رسالت کی گواہی دی جا رہی تھی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. زندہ باد.
عباس غازی عباس غازی امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ زندہ باد. نعرہ تکبیر اللہم صلی علی محمد. محمد. اب اس کے بعد احتجاج کہاں سے شروع ہوا؟ اہل حرم دربار میں کھڑے ہیں. اہل حرم نے تو کوئی احتجاج کیا نہیں، انہوں نے ہر منزل پر صبر کا تہیہ کر لیا تھا. احتجاج کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے یزید کی بیٹی رملہ آ کے دربار میں احتجاج کر رہی ہے اور باپ کے خلاف بول رہی ہے. دوسرا احتجاج پھر گھر ہی سے ہوا. یزید کی بیوی ہند نے آ کے دربار میں چادر پھینک دی. انقلاب حسین اور قربانیاں حسین کا یہ اثر ہے کہ ظالم فوج پر نیزوں تلواروں سے حکومت کر لینا آسان ہے، مگر ظالم کے گھر والے بھی قابو میں نہ رہے اور حمایت اہل بیت میں بول رہے تھے. یہ انقلاب حسین کا اثر تھا. اس کے بعد پھر دیکھیے تیسرا انقلاب، انقلاب حسین. یزید فنار ہوا، تخت پر بیٹھنا ہے اس کے بیٹے کو. یزید کے بیٹے نے تخت کو لات ماری اور کہا کہ یہ تخت اس قابل نہیں کہ اس پہ شریف آدمی بیٹھے. تو گھر والے پوری طریقے سے مخالف ہو چکے ہیں. یہ تو رہی ابھی تک جو بات بیٹی کی، زوجہ کی، بیٹے کی، مگر اب یزید کا حال دیکھیں کہ یزید کا کیا حال ہوا ہے. یزید کا حال یہ تھا کہ راتوں کو بے چین رہا کرتا تھا، بستر کو چھوڑ کر کسی گوشے میں بیٹھا رہتا تھا اور یہ بات کہا کرتا تھا کہ ہائے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے حسین کو قتل کرا دیا، مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے حسین کو پیاسا ذبح کرا دیا، مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے حسین کے گھر والوں پر طرح طرح کی مصیبتیں ڈھائیں. احتجاج کا ابھی جو دور تھا وہ یزید کے گھر والوں پہ تھا. اب یزید کا عالم دیکھیے. آپ یہ بتائیے 1400 سال ہو گئے ہیں، کسی تاریخ میں جھوٹی سی جھوٹی یہ روایت نہیں دکھا سکتے کہ امام حسین علیہ السلام کے کسی بچے نے قید و بند کی زندگی گزارتے ہوئے یہ کہہ دیا ہو کہ بابا کو کیا ہو گیا تھا، کیوں نہیں یزید کی بیعت کر لی، بابا کو کیا ہو گیا تھا کیوں نہیں یزید کی بیعت کر لی. مگر ادھر یزید کا یہ عالم ہے کہ پریشان ہے، بستر سے دور بیٹھا ہوا ہے. رات کا عالم تھا، زوجہ نے دیکھا کہ یزید بستر پر نہیں ہے، ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے. کہا تو سوتا کیوں نہیں ہے؟ کہا میں بے چین رہتا ہوں، میں پریشان رہتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی ہے. اس نے لعن و طعن کیا. زوجہ نے لعن و طعن کیا. کہا اگر تجھے اس چیز کا احساس ہے تو کم سے کم حسین کے گھر والوں کو تو زندان سے رہائی دے دے، کم سے کم حسین کے گھر والوں کو تو زندان سے رہائی دے دے. یزید نے سنا، کہا یہ تم نے خوب ترکیب بتائی ہے، اب میں پریشان رہتا ہوں. اور یہ جان لیجئے حسین کے گھر والوں کو جو زندان سے رہائی ملی ہے وہ یزید سے آپ کسی شرافت کی امید نہیں کر سکتے ہیں. یزید اتنا انقلاب حسین سے پریشان ہو گیا تھا کہ ان کے گھر والوں کو قید و بند کی زندگی گزارنے پہ خود جو ہے الگ کر دینا چاہ رہا تھا. بس چونکہ 40 بھی ہے اور وقت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، تو لہٰذا انقلاب حسین اور قربانی حسین پوری دنیا میں اور اس کی نوعیت سب سے الگ ہے. دنیا میں بہت سارے انقلابات ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں. میدان جنگ میں جانا، تلوار چلانا، دشمن کو قتل کرنا اور اس کے بعد قتل ہو جانا، شہید ہو جانا، یہ الگ چیز ہے. مگر حسین کی جو قربانیاں ہیں اس کی نوعیتیں بڑی الگ ہیں. اور حسین کربلا میں ایک بار نہیں قتل ہوئے ہیں، حسین تو ہر لمحہ ہر وقفے پہ قتل ہو رہے تھے. اور یہ قربانی اس لیے دنیا یاد کر رہی ہے کیونکہ 6 مہینے کے بچہ کہیں نہری نہیں کیا جاتا، کسی دولہے کی لاش پامال نہیں کی جاتی. عباس جیسا بھائی شانے کٹا کر دریا پر سو گیا. یہ قربانیاں حسین ہے اور یہ انقلاب حسین اس لیے دنیا یاد کر رہی ہے. جوان بیٹے کے سینے سے نیزہ نکال رہے ہیں حسین بیٹھ کے. انقلاب حسین اس لیے یاد کیا جاتا ہے. حسین اور اصحاب حسین شہید ہو گئے، خیموں میں لوٹ پڑی، خیموں میں آگ لگائی گئی. زینب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، دریا کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتی ہے کہ میرے بھائی عباس کہاں ہو. اچھا یہ جناب زینب بار بار دریا کی طرف کیوں دیکھتی تھی؟
کیونکہ وقت آخر امام نے عباس کو خبردار کیا تھا کہ بیٹا عباس دیکھو زینب کی چادر سے ہوشیار رہنا. آج کی 21ویں صدی چادر زینب کی اہمیت نہیں سمجھے گی. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کسی بزم میں کسی خاتون کا نام لے لیا جائے تو تلواریں کھینچاتی تھی. اور یہ نبی زادی ہے جس کے گھر سے پردہ چلا ہے, اسی کے سر سے ملعون چادریں کھینچ رہے ہیں. چادر کی کیوں اتنی اہمیت ہے؟ بس واقعہ سنیے. کوفے میں, مسجد کوفہ میں امام بیٹھے ہوئے ہیں, اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت کافی ڈھل چکا ہے. لوگوں نے امام سے کہا کہ مولا کیا بات ہے کہ قیامت آنے والی ہے, سورج نہیں دکھائی دے رہا, دن کافی چڑھ چکا ہے. امام نے امام حسنین علیہ السلام کو خبردار کیا, کہا حسنین ذرا گھر تک جاؤ اور دیکھو صحن خانہ میں زینب بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی ہے. زینب بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی ہے اور زینب کے سر سے چادر سرک گئی ہے. حسنین گھر میں جاتے ہیں, شہزادی کو اٹھاتے ہیں اور لا کے حجرے میں بٹھاتے ہیں. تو یہ وہ زینب ہے کہ جس کے سر سے چادر سرکنے کے بعد سورج اپنی آنکھیں بند کر لیا دیتا ہے. یہ وہی زینب کوفہ بازار میں پھرائی جا رہی ہے. اور یہ وہی زینب ہے جس کے آگے آگے منادی ندا دے رہا ہے کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں, یہ نبی کی زادیاں ہیں. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عباس غازی کی بہن نہیں, یہ باغی کی بہن ہے, یہ حسین کی بہن نہیں, یہ خارجی کی بہن ہے. رہائی ملی, شام کے زندان سے رہائی ملی. زینب نے کہا بیٹا سجاد پہلے یزید سے کہو کہ ہمارے لیے حجرہ خالی کرائے, ہم نے ابھی تک اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا, حجرہ خالی کرایا گیا. بیویاں بیٹھی ہیں, شام کی خواتین بھی آ کے بیٹھ گئی ہیں, تبرکات واپس آ رہے ہیں. سر حسین آیا, سر اکبر آیا, سر عباس آیا, سر قاسم آیا, سر اصغر آیا, تبرکات آ رہے ہیں. بیویوں میں کوہرام برپا ہے. شام کی خواتین اہل حرم کو پرسہ دے رہی ہیں. اب جب تھوڑی سی ایک جناب رباب کے پاس جناب زینب آگے بیٹھی ہیں, سر اصغر آیا, پرسہ ہو گیا, چادریں ملنا شروع ہوئی. جناب زینب ایک کی چادر دیے جا رہی ہیں. کلثوم یہ تمہاری چادر ہے, رقیہ یہ تمہاری چادر ہے, رباب یہ تمہاری چادر ہے, لیلا یہ تمہاری چادر ہے. ایک چھوٹی سی چادر سامنے آئی, جناب زینب خاموش ہے. کس کا نام لے جناب رباب کی طرف بڑھا دیا. رباب نے وہ چادر سنبھال لی. وہاں سکینہ کا شور بلند ہوا. اس کے بعد تبرکات میں ایک عجیب و غریب تبرک ملا ہے کہ ایک پٹلی میں, ایک گٹھری میں جھولے کی کچھ جلی ہوئی لکڑیاں آئی. میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کہ جھولے کی لکڑیاں یہ لوٹی کیسے. شام غریبہ میں جب حسین کے خیموں میں لوٹ پڑی تھی, سامان جب لوٹ چکے, ایک شقی آیا, کیا دیکھتا ہے کہ خیمے تو لٹ چکے ہیں مگر ایک بیوی ہے جو ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی ہے, خاک پر بیٹھی ہوئی ہے, مگر اپنے سینے سے کچھ لگائے ہوئے, شاید کوئی قیمتی سامان ہو. بس جیسے ہی شقی نے دیکھا جناب رباب کی گود سے وہ کپڑا چھین لیا. جناب رباب نے شور بلند کیا, میرے اصغر کے جھولے کی لکڑیاں جسے میں اپنے سینے سے لگائے تھی, میرے اصغر کی ایک نشانی تھی, مگر ظالموں نے وہ بھی چھین لیا. اصغر کا وہ گہوارہ بھی نہ رہا. گہوارہ علی اصغر, انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. آجا میرے اصغر آجا ماں کے دلارے آجا, آجا میرے اصغر آجا ماں کے دلارے آجا, آجا میرے اصغر میرے راج دلارے آجا. ماں کہتی تھی رو کر میرے راج دلارے آجا, آجا میرے اصغر میرے راج دلارے آجا. ماں کہتی تھی رو کر میرے راج دلارے آجا. جھولا جھولاؤں آجا, لور سناؤں آجا, جھولا جھولاؤں لور سناؤں تجھ کو مناؤں آجا, آجا میرے دل بر میرے راج دلارے آجا. کہتی تھی رو کر
راضی ہو کر میرے آج دوبارے آجا بھول نہ جانا اصغر لوٹ کے آنا اصغر بھول نہ جانا اصغر لوٹ کے آنا اصغر بھول نہ جانا لوٹ کے آنا خوف نہ کھانا اصغر ساتھ تیرے ہے مادر میرے راج دلارے آجا